اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے سیدہ زہرا کمال نقوی۔ کتابوں کی آشنائی کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور گزشتہ میں نے اپنے ویڈیو کلپ میں چند کتابوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے پہلی 4 کتابوں کا تذکرہ کیا جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 2 کتابوں کا ذکر کیا، جن میں سے وسائل الشیعہ تھی اور ایک کتاب جو ہے وہ وافی تھی۔ تو چونکہ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھے، تو کمنٹ سیکشن میں کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے شاید بہار الانوار یقیناً پڑھی ہوگی، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتی ہوں تمام سامعین پر، سننے والوں پر، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں کتابوں کو سلسلہ وار جو ہے وہ نقل کروں گی، یعنی کہ جو کتاب پہلے لکھی گئی اسی ترتیب سے جو ہے وہ میں نقل کروں گی۔ تو یہ بھی میں بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حدیث لکھنے پر ممانعت تھی، 100 سال تک یہ ممانعت رہی ہے۔ جتنے بھی گزرے، جو خلفاء گزرے اور یہ تمام لوگ افراد گزرے، انہوں نے حدیث کو نہیں لکھنے دیا گیا، اور حدیثیں جو تھیں جو رسول خدا کی تھیں وہ اصحاب اور تابعین کو حفظ تھیں۔ یہ وہ طبقہ تھا جو کہ اصحاب اور خلفاء کے بعد ان کی خلافت اور ان کے زمانے میں جو ہے جو آگے چلا یا ان کی اطاعت میں یا ان کی حکومت کے زیر اثر تھا، ان لوگوں نے حدیث 100 سال تک حدیث نہیں لکھی۔ یہ تو عباسی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جب آیا ہے تو اس نے اس سے پابندی اٹھائی اور حدیث لکھنا شروع ہوئے۔ لیکن تشیع کے نزدیک جو حدیث لکھنی شروع ہوئی وہ جاری و ساری رہی، جس میں صحیفے بہت سارے ایسے ہیں، جیسے صحیفہ امام علی علیہ السلام ہے، صحیفہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، صحیفہ امام حسن علیہ السلام ہے، خود صحیفہ سجادیہ ہے۔ تو ائمہ معصومین کی زندگی میں رسول خدا کے بعد حدیث کا سلسلہ قطع نہیں ہوا، خود معصومین لکھتے رہے، اور اس کے بعد معصومین کے علاوہ جو اصحاب تھے، بہت سارے ایسے اصحاب تھے جن لوگوں نے احادیث اور اس علم کو کہ محفوظ رکھنے کی خاطر جو تبعید ہوئے، ملک بدر ہوئے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی احادیث جو ہیں وہ کلیکٹیولی جو اصحاب تھے، جو تابعین تھے، انہوں نے لکھی، اور وہ کتابیں محفوظ ہوئیں اور چھپ کر لکھی گئیں۔ ان کا تذکرہ ہمیں بعد میں ملتا ہے۔ لیکن جب یہ ممانعت اٹھی ہے ظاہری طور پر، ہر طبقے سے جب یہ ممانعت اٹھی ہے، تو جو کتابیں کتب اربع جو جن کا میں نے پہلے تعارف کروایا ہے، جو کتب اربع لکھی گئیں وہ کیسے لکھی گئیں، وہ کہاں سے مٹیریل اکٹھا ہوا؟ وہ مٹیریل ایسے اکٹھا ہوا کہ انہی اصحاب اور تابعین اور جو بعد کے افراد تھے ان کے لکھے ہوئے کچھ صحیفے تھے، 400 اصل تھے۔ اصل یعنی کہ وہ جو نوشتے تھے، اس طرح کی وہ کتابیں تھیں، وہ جا بجا تھیں، کہ جس کا پہلا جس کو ایک کتابی صورت میں کمل بند جو ہے قلم بند کیا، وہ محمد یعقوب کلینی تھے جنہوں نے کتاب کافی لکھی۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ کافی آئی، پھر استبصار یا تہذیب یا ملا یا زرلافقی، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ کتابیں آئیں۔ اس کے بعد ہے ہم نے وافی کے بارے میں بات کی اور وسائل الشیعہ کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد جا کر بہار الانوار لکھی جاتی ہے، یعنی ممانعت ہٹنے کے بعد جا کر جو ہے یہ کتابیں لکھی گئیں، اور اس میں پھر یہ تشیع کی کتابیں ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، لیکن پہلے ہم تشیع کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں بہار الانوار جو لکھی گئی، علامہ مجلسی جو ہیں، محمد مجلسی 1037 ہجری میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک
علمی گھرانے سے یعنی کہ علماء کے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا کہ آپ کے جو والد تھے ملا محمد تقی مجلسی کہ جنہوں نے روضۃ المتقین اور جو وافی کی جو شرح وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے لکھی۔ تو علامہ مجلسی نے جو کتاب یہ بحار الانوار لکھی وہ پھر ان تمام جتنی بھی گزشتہ کتابیں تھیں جو لکھی گئی اس سے پہلے، جیسے کہ کتاب کافی ہے یا وسائل الشیعہ ہے یا دوسری کتابیں ہیں وافی ہے، ان تمام میں سے جو کہتے ہیں کہ ایک بہترین جامع ترین جو ہے کام وہ علامہ مجلسی نے کیا کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بحار الانوار جامع ترین کتاب ہے جو روائی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ روائی کے حوالے سے بتاتی چلی جاؤں روائی سے کیا مراد ہے۔ تو روائی سے مراد یہ ہے کہ جو روایات کو احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت اہل بیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ نقل کی گئی وہ کتابیں بحار الانوار ہے کہ جس کی تقریباً 25 جلدیں جو تھیں جو عربی میں لبنان اور بیروت یا اس سائڈ سے جو ہے وہ چھاپی گئیں یا لکھی گئیں، اور اردو میں جو ہے اس کی 12 جلدیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسری کتاب اگرچہ کہ اس کا تذکرہ بہت بعد کی کتابوں میں آتا ہے، 14ویں صدی میں جا کر یہ کتاب لکھی گئی، لیکن میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہ رہی تھی اس کا کہ آنے والے جو ایام ہے آپ سب کو غدیر جو ہے آج امام محمد نقی علیہ السلام کی ولادت ہے ایک روایت کے مطابق، آپ سب کو وہ بھی مبارک ہو، اور آنے والے دنوں میں عید غدیر پیشہ پیش ہے، تو اس حوالے سے ایک کتاب کا تعارف آپ کو دینا چاہ رہی ہوں۔ یہ ہے کتاب الغدیر جو علامہ عبدالحسین امینی نے لکھی، 14ویں صدی ہجری میں جا کر کتاب لکھی گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ امینی نے کئی ملکوں کا کئی جگہوں کا انڈیا کا یعنی کہ اس وقت برِ صغیر تھا تمام جگہوں کے انہوں نے ٹریول کیا، 1,00,000 کتابوں کو دیکھا، اور کہتے ہیں کہ 10,000 کتابوں کو میں نے پڑھا تو جا کر انہوں نے الغدیر لکھی جو کہ 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ جو کتاب الغدیر ہے یہ تمام کی تمام، چونکہ غدیر آپ سب جانتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ اور غدیر کو جو اہمیت حاصل ہے، تو اس غدیر میں جتنے بھی روایات امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے تھیں تمام کو معتبر منابعوں کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ان کے راویوں کے ساتھ اور ان کے رجال کی بررسی کے ساتھ، یعنی کہ تمام جتنے بھی راوی تھے ان کی بررسی کے ساتھ علامہ امینی نے اس کتاب کو 11 جلدوں میں لکھا۔ اور جو اہل منبر طبقہ ہے یا وہ افراد جو کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی میں کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو ولایت امیر المومنین کے حوالے سے قرآن کی یا روایت کی دلائل چاہیے تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ الغدیر ضرور پڑھیں، کہ یہ وہ جامع ترین کتاب ہے کہ جو ولایت امیر المومنین کے اس بات کے لیے لکھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، امید ہے آج کا سیشن آج کی جو کتابیں ہیں ان کا تعارف مختصر سا تعارف جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیکم السلام۔